حدثنا ابو قریب قال حدثنا ضیفی بن ربیع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن عبید اللہ بن قاسم بن محمد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون فی آخر هذه الامة خسف ومسح وقذف۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس امت کے اخیر زمانے میں خسف، زمینوں میں دھسنا ہوگا، یعنی ایک زمانے کے اندر بہت زیادہ کثرت سے یہ امت دھسنا شروع ہو جائے گی، یعنی جس میں زلزلوں کا کثرت سے ہونا اور زمینوں کے اندر قوموں کا دھسایا جانا یہ کثرت سے ہوگا۔ جیسے کہ ہم دیکھتے جا رہے ہیں آج کل کلائمیٹ چینج کی وجہ سے گلوبلی بہت زیادہ انوائرمنٹ تبدیل ہو رہا ہے۔ بہت سے وہ علاقے جو بہت گرم تھے وہاں اولے پڑ رہے ہیں، اور بہت سے علاقے جو بہت سرد تھے وہاں پر برف پگھل پگھل کے آج گرمی کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک تو انسان کے ظاہری اعمال ہیں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ زمین کے اندر تغیرات برپا کر دیتے ہیں، اور ایک انسان کے گناہ ہیں، انسان کی بدعمالیاں ہیں، انسان کی شرارتیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے فیصلے اترتے ہیں کہ جو زمین کے لیے تباہی اور ہلاکت و بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اخیر زمانے کے اندر زمینوں میں دھسنا ہوگا، ومسخ، چہروں کا بگڑنا ہوگا، یعنی انسان بہت سارے ایسے ہوں گے جس طرح گزشتہ زمانے میں بندر اور سور بنا دیے گئے تھے عذاب کے ذریعے سے، قیامت سے پہلے بھی اسی طرح چہروں کو مسخ کیا جائے گا۔ وقذف، اور اسی طرح پتھروں کی بارش ہوگی۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بعض علاقوں میں اتنے زیادہ بڑے بڑے اولے پڑے ہیں کہ باقاعدہ گاڑیوں کے شیشے اور گھروں کے شیشے اور چھتیں ٹوٹ گئیں۔ یہ اولے نہیں ہیں، ایک طرح سے پتھروں کی بارش ہے کہ جس کی وجہ سے زمین تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اس کی زد میں آ جائے تو وہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ تو قیامت سے پہلے یہ بھی ہوگا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اور آج کل اتنے موٹے اولے پڑنا، اس کی تشبیہ بالکل آپ اس سے دے سکتے ہیں۔ قالت قلت یا رسول اللہ انہلک وفینا الصالحون، اللہ کے رسول سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے اندر نیک لوگ ہوں گے، اس کے باوجود بھی کیا ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو ان نیک لوگوں کے ہونے کا کیا فائدہ؟ فرمایا قال نعم اذا ظہر الخبث، فرمایا ہاں کہ جب اکثریت بدکاروں کی ہوگی، اکثریت گناہ گاروں کی ہوگی اور اکثریت بددین لوگوں کی ہوگی، تو پھر نیک لوگوں کا ہونا بھی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان نیک لوگوں کو کثرت سے رکھیں، ہمارے درمیان خیر کے لوگ کثرت سے ہوں۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزائیں بعض اوقات رد کر دی جاتی ہیں۔ تو اہل اللہ کا ہونا، اور یہی وجہ ہے کہ یقبض العلم بقبض العلماء کہ قیامت سے پہلے علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیر کے اترنے کا باعث وہی حضرات تھے، اور جب وہ نہیں رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر خیر کے نہیں شر کے فیصلے ہوں گے، اور پھر انسان تباہی و ہلاکت میں اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا۔ باب ما جاء في طلوع الشمس من مغربها۔ حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک موقع پر مسجد میں داخل ہوا، حین غابت الشمس، غروب شمس ہو چکا تھا۔ تو جب غروب شمس ہو گیا، یعنی سورج مغرب میں غروب ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ فقال، فرمانے لگے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، جانتے بھی ہو کہ جب سورج غروب ہوتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے؟ فرمایا قلت اللہ ورسولہ اعلم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کیا پتہ، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو کہاں چلا جاتا ہے۔ قال فإنها تذهب لتستأذن في السجود فيؤذن لها، فرمایا کہ یہ سورج چلا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لے سجدہ کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ سجدہ کر لے۔ یعنی ابھی تو ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تابع داری میں لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جب وہ سجدہ کرنے کے لیے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سجدہ کرنے کا موقع دیتے ہیں۔ انسان کے علاوہ ہر کائنات اپنے اپنے انداز سے عبادت کرتی ہے۔
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے لیکن تم اس کے تسبیح پڑھنے کا انداز نہیں سمجھتے۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ صرف انسان عبادت کرتا ہے، نہیں، یہ چرند پرند، یہ پہاڑ، سورج، کائنات کی ہر چیز اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی عبادت کرتی ہے، لیکن ان کے کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرح، جس طرح ایک وضع سے ہم رکوع میں اور سجدے میں جاتے ہیں، اس طرح گر کے نہیں کرتے، لیکن اللہ کی تسبیح اور عبادت کرتی ہے۔ تو گویا کہ سورج بھی اپنے انداز سے اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، اور وہ سجدے میں ہے، اور وہ اللہ سے اجازت مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو طلوع ہونے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ فرمایا وَكَأَنَّهَا قَدْ قِيلَ لَهَا اُطْلُعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتَ، ایک موقع ایسا آئے گا کہ اس کو کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آئے ہو، یعنی مغرب سے میرے پاس آئے ہو، وہیں سے طلوع ہو جاؤ، تو قیامت سے پہلے سورج مغرب سے ہی طلوع ہو جائے گا۔ فَتَطْلَعُ مِنْ مَغْرِبِهَا قال ثم قرأ وذلك مستقر لها، اور فرمایا کہ قرآن میں جو فرمایا ہے کہ ایک مستقر ہے، اس کا جائے قرار ہے، یہی اس کا مستقر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت ہوتی ہے تو مشرق سے نکلتا ہے، جب اجازت نہیں ہوگی تو مغرب سے نکلے گا۔